فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیز ساتھیوں اور دور اور نزدیک سے سننے والے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام، محدثین اور حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نزدیک جس قدر شہرت یافتہ اور جتنا زیادہ نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، کسی اور راوی اور محدث کا نام اس قدر نہیں لیا جاتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن کا وہ حصہ جو آج سعودیہ عربیہ کے جنوب میں ابہا اس کے بعد واقع ہے، یہ دوس کا علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، جسے بدل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ البتہ وہ اپنی کنیت سے اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کا نام غائب ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء کے نزدیک ان کے نام پر اتفاق بھی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، جیسا کہ کتب حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یمن کے مبارک علاقے میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق انہیں جلدی ہی عطا فرمائی، اور وہ ایمان لے آئے ہیں حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ مکرمہ اس وقت تشریف لے آئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان سخت کشمکش جاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو وہ منع کرتے تھے اور ان سے آپ کے بارے میں لوگوں کو بددن کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک لمبا قصہ ہے، حضرت طفیل ابن عمرو مسلمان ہوئے اور واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، تو ایک دو آدمی کے علاوہ کوئی ان کے اوپر اسلام نہیں لے آیا۔ پھر وہ بھاگ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں اس وقت آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوس کے لیے آپ یا دوس پر بددعا کیجئے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دست مبارک اٹھا لیا۔ ہم تو سمجھے کہ اب دوس ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ تبارک و تعالی دوس کے اہل دوس کو، قبیلے دوس کو تو ہدایت دے اور انہیں میری طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انہی لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ البتہ ان کے ہجرت کا معاملہ بہت دیر میں رہا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح خیبر کے لیے آپ نکل چکے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ اور اپنے ایک غلام کے ساتھ، اور بلکہ اپنی قوم کے ساتھ مدینہ منورہ طرف ہجرت کی۔ راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور اسی درمیان ان کا ایک غلام جو ان کے ساتھ تھا، ان کی اور ان کی والدہ کی خدمت کے لیے وہ بھاگ گیا یا کہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ منورہ کے اندر اپنی جگہ پر بطور امام کے آپ نے سبع ابن عرفتہ یا ایسے کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فجر کی نماز میں پہنچے۔ فجر کی نماز میں جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ خیبر کی طرف نکل گئے ہیں۔
چنانچہ وہیں پر رک کر کے وہیں پر سے فوراً خیبر جانے کی تیاری کی. آپ کے قبیلے والے تو رک گئے اور آپ کو بھی لوگوں نے روکنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہمیں ملیں گے میں جا کر کے ان سے ملتا ہوں، میں اس کا انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں. چنانچہ وہ فوراً اپنا سامان اٹھائے اور اپنی والدہ کو یہیں پر چھوڑا اور نکل گئے خیبر کے لیے. جب خیبر پہنچے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے. شاید فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے آپ سے سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دوس سے آ رہا ہوں. آپ نے پوچھا، اتنا خوش ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ دوس کے لوگوں میں بھی کوئی خیر ہے، گویا یہ بتانا تھا کہ تمہارے اندر بڑی خیر ہے کہ تم یہاں تک پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کر کے ابھی فارغ ہو رہے تھے کہ ان کا غلام جو ضائع ہو گیا تھا، جو بھاگ گیا تھا، سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. چونکہ اللہ کے رسول تو بتلا دیا تھا کہ میرا غلام بھاگ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام سامنے آیا ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے تھے، اتنا ان کو خوشی تھی کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں اللہ کے لیے اسے آزاد کر دیتا ہوں. جیسے صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے. گویا حضرت ابو ہریرہ جو بیان کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول اب مجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو میں آپ کی غلامی میں آ رہا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی ساری صرف کر دوں گا. اب مجھے کسی غلام اور کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خادم بن کر کے حاضر ہوا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے، اور یہ ان نیک لوگوں میں ہے یا خوش نصیب لوگوں میں ہے کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تقریباً 4 سال رہے اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی اور علم حاصل کرنے کے اندر جٹ گئے. علم حاصل کرنے میں انہیں اتنا لو لگائے اور اتنے حریص تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے لیے انہیں کھانے اور پینے کی پرواہ نہیں تھی. یہ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیل رکھوں، صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اوپر اندازہ لگائیے. کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حصول پر کتنے حریص تھے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا اے ابو ہریرہ میں دیکھتا تھا کہ تم علم حاصل کرنے میں بڑے حریص ہو، تمہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے. یہ گواہی ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، بلکہ سب سے زیادہ شوق تھا. کہا اسی لیے تمہارے علاوہ یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا سب سے سعادت مند وہ شخص ہے جسے میری شفاعت ملنے والی ہے جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا. حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے میں کس قدر مشقت پیش آئی اس کا اندازہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث سے لگائیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ کے گھر میں بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا. ایک شخص آتا تھا تو سمجھتا تھا کہ میرے اوپر میں جنون طاری ہو گیا ہے، بلکہ بسا اوقات مجھے اپنے پیروں سے مارتا، میرے اوپر بیٹھتا کہ مجھے رقیہ کرے، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میری یہ جو کیفیت ہے وہ بھوک کی تاب نہ لا کر کے ہے. اس قسم کے بہت سے واقعات بلکہ صحیح بخاری میں ایک لمبا قصہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوک کے برداشت کرنے کا، کہ طلب حدیث کے لیے اور علم کے لیے وہ کس قدر وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے. مجھے ایک
حدیث یاد آئی جسے علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء وغیرہ میں متعدد کتب حدیث کے حوالے سے، شاید یہ کتاب حدیث امام طبرانی الاوسط کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے محققین نے اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کئی سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور کوئی صحابی تھے، اور وہ دونوں بیٹھے دعا کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس بیٹھ گئے تو دیکھا وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے، جو گفتگو کر رہے تھے، جس کام میں مشغول تھے اس کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تو چونکہ وہ لوگ دعا کر رہے تھے لہذا وہ لوگ دعا کرنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت نے دعا کی، جو دعا کی آپ نے اس کے اوپر آمین کہا۔ دوسرے ساتھی نے دعا کی، جو دعا کی اس پر آپ نے آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب دعا کرنی چاہی، آپ نے ان سے دعا کرنے کے لیے تو کہا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ تمام چیزیں عطا فرما جن کا سوال ہمارے دونوں ساتھیوں نے کیا ہے، جو دعا ہمارے دونوں ساتھیوں نے کی ہے، البتہ اس کے اوپر مزید یہ کہ اے اللہ تعالی مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم میں بھولوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمین۔ یہ سعادت حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ شاید کم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ جب حضرت زید نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تو عجیب دعا ہے، تو وہ بھی جب دعا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے، تو آپ نے فرمایا سبقکما الغلام الدوسی، دوس کا رہنے والا جو بندہ ہے، جو غلام ہے، وہ تم سے پہل لے گیا، اس کو یہ سعادت ملی۔ بلکہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، لوگ ہم سے فلاں چیز مانگا کرتے ہیں، غنیمت سے مانگا کرتے ہیں، تم کوئی سوال نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ وہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وہ علم سکھلا دیجئے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھلایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی علم حاصل کرنے پر کس قدر حریص تھے۔ علی کل حال حضرت ابو ہریرہ کی سیرت ایک لمبا موضوع چاہتی ہے۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کے اسے ہلکے سے تعارف کے بعد کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ اسے میں آسانی کے لیے 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مضمون سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد حضرت ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عام مسلمانوں خصوصاً صحابہ کرام کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کیا مقام رکھتے تھے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کے مقام کا تعلق ہے تو یہ اس سے بڑا مقام ابو ہریرہ کو اور کیا مل سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی سعادت بخشی، بلکہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سعادت جو بخشی گئی ہے کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو حدیث بیان کرنے میں ان کا مقابلہ کر سکے، اور اس کا اقرار تمام صحابی اور تمام علماء کیا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کا علم اگر کسی کو ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مکحول بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک رات کو ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، جبکہ حضرت ابو ہریرہ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، ایک قبے ایک خیمے میں بیٹھے اور ان سے وعدہ کیا کہ آج رات آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں گے۔ تو کہا بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے لگے، سنانا شروع کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ مجھے سناتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا اندازہ اس سے لگوائیے کہ ایک بار مروان
مروان کے اندر جو کچھ کمیاں رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، البتہ علم حاصل کرنے میں اور حضرت ابو ہریرہ کی قدر کرنے میں مروان بہت ہی آگے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے ہمیشہ وہ مطالبہ کرتا رہا کہ آپ حدیثیں لکھیے، آپ حدیثیں لکھیے۔ ایک بار اس نے اپنے کاتب اور اپنے غلام ابو زعزعہ کو اس نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ جو بیان کرتے رہتے ہیں اور لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، ایسا کرو کہ پردہ کے پیچھے بیٹھ کر تم ان کی حدیثیں لکھ لیا کرو، پردہ کے پیچھے بیٹھ کر کے ان کی حدیثیں لکھ لیا کرو۔ چنانچہ سال بھر وہ حدیثیں لکھتا رہا۔ جب سال گزر گیا تو سال گزر جانے کے بعد پھر مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن بلایا اور کہا کہ ذرا وہ حدیثیں آپ سنائیے، ہمیں وہ حدیثیں سنائیے، وہ حدیثیں سنائیے۔ تو وہ کاتب کہتا ہے کہ سال بھر سے جو حدیثیں میں لکھ رہا تھا من وعن، بغیر کسی کمی اور بغیر کسی زیادتی کے پوری کی پوری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سنا دی، اس طریقے سے پہلے لکھا تھا۔ تو علی کل حال حضرت ابو ہریرہ کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور کسی اور دوسرے کو نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ مقام رکھا ہے کہ علماء حدیث، علماء فقہ، علماء زہد جس قدر حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کرتے ہیں کسی بھی عالم کے لیے اتنی دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے فقہ کے معاملے میں، زہد کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ حدیثیں اللہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہوتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے نام کے ساتھ ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کروں، حضرت ابو ہریرہ اس نے اپنی والدہ کے ایمان لانے کا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ جب تشریف لے آئے تھے وہ خود تو مومن تھے اور اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی والدہ کی بڑی کے ساتھ اس قدر رحیم تھے اور ان کے ساتھ اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ اس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن تو والدہ مسلمان نہیں تھی، پھر بھی ان کو لے کر کے آئے۔ تو جب ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد پورا بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب مسلمان ہو گئیں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور بہت خیر کے کلمات فرمائے۔ اس کے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ ان یحبنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، ان یحببنی نہیں، ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین۔ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کا محبوب بنا دے۔ یہ مقام دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو جو حاصل ہوا ہے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادہ المؤمنین۔ اے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو تمام مسلمانوں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ مقام دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان چند لوگوں میں ہے کہ جن کی کرامت ان کی وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وفات کے بعد بھی انہیں کرامتوں سے نوازتا رہا ہے۔ چنانچہ امام محب الطبری رحمہ اللہ جو بڑے مشہور عالم اور امام ہیں، اور یہ قصہ اگر صحیح سند کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادھا ائمہ، اس قصے کی سند بیان کرنے والے سارے کے سارے امام ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے علماء ابن خلقان وغیرہ نے بھی کہا کہ یہ قصہ بیان کرنے والے عالم ایک شیخ سے، ایک صالح سے دوسرے صالح نے بیان کیا ہے۔ تو میں
میں یہ قصہ بیان نہ کرتا۔ اس کے اندر قاضی ابو طیب بیان فرماتے ہیں کہ میں جامع منصور کے اندر بیٹھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ علم کے اندر مشغول تھا اور علمی مذاکرہ کر رہا تھا کہ ایک خراسانی نوجوان آتا ہے اور ہم لوگوں سے مسرات کے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مسرات اصل میں یہ فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو لا تسر اللبن، اے لوگو تھنوں کے اندر بیچنے کے لیے دودھ روکے نہ رہو۔ جس طریقے سے گائے ہے، بکریاں ہیں اور بھینس ہیں، ان کو بیچنے والے اگر آج ان کو بیچنا ہے تو صبح اس کو دودھ نہیں دہائیں گے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کے اندر بہت دودھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دودھ روکو نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی دودھ روکتا ہے، اس جانور کو کوئی خرید لیتا ہے تو خریدنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اسی عیب سے اس کو قبول کر لے اور یا اسے واپس کرے، اور جو دودھ دہا ہے اس دودھ کے عوض میں ایک سا اور اسے غلہ بھی دے دے۔ تو یہ حدیث چونکہ فقہ حنفی کے خلاف ہے، اس لیے اس خراسانی لڑکے نے، نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ غیر مقبول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت محب طبری کہتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ چھت پر سے اچانک ایک سانپ گرتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے ہم سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور سانپ اس جوان کا پیچھا کرتا ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے اور سانپ اس کا پیچھا کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا تو توبہ کر لے، توبہ کر اپنی بات سے کہ ابو ہریرہ غیر مقبول الروایات ہے ورنہ یہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ جب وہ توبہ کیا تو قاضی محب طبری کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ سانپ دکھائی نہیں دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی کرامت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں کتنا مقام حاصل ہے یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہر کہا یا ابا ہر کہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچے کو اس کے نام کو چھوٹا کر کے کوئی عبداللہ ہے تو عبداللہ کہیں، کوئی محمد ہے تو حمودی کہیں، اس قسم الفاظ استعمال کرتے ہمارے اور آپ کے ہاں مشہور ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہنے بجائے کیا کرتے تھے، عموماً ابا ہر کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ آپ کو مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت جنابت میں تھے، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ان کا پکڑ لیا تھا اور شرم کی وجہ سے کچھ بتا نہیں رہے ہیں، جاتے رہے۔ راستے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا غافل ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں تو فوراً وہاں سے ہٹے اور غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غسل کر کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا این کنت یا ابا ہر، اے ابو ہر تو کہاں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میں غسل کرنے چلا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہر ان المؤمن لا ینجس، اے سبحان اللہ اے ابو ہر، مومن جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یہ مقام دیا تھا۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث کی فہرست تو یا ابا ہریرہ، یعنی گویا کہ آپ خاص انہیں خطاب کر رہے ہیں۔ یا ابا ہریرہ سے مجھے تقریباً 150 کے قریب ایسی حدیثیں ملی جنہیں اللہ کے رسول، جس میں اللہ یا ابا ہریرہ کر کے خطاب کیا ہے، اور یہ عدد شاید کسی اور کے بارے میں نہ مل سکے۔ علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو تعلق خاطر رہا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے، میں ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آخر میں ہم اس طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مسلمانوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کا مقام یہ رکھا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ کے سامنے فتویٰ دینے سے بچتے اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ بھی حدیث ہے، ہم نے یہاں مسند احمد سے نقل کیا ہے اس لیے کہ جو الفاظ میں یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں وہ مسند احمد، وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے میں ایک بار گزرا تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے، من تبع جنازۃ فصلی علیہا فلہ
قیرات ومن شہدها فمن شہد دفنها فلہ قیراتان القیرات اعظم من احد۔ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے تھے کہ جو شخص کسی جنازے کے ساتھ نکلتا ہے نماز پڑھ لے اسے 1 قیرات ملے گی، اور نماز پڑھنے کے بعد اذان ہو رہی ہے، میں اذان کا جواب دے کر کے چند منٹ آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک کیا رکھا ہے۔ تو صحابہ کے نزدیک کیا مقام تھا، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص جنازے میں نماز تک شریک رہتا اسے 1 قیرات ملے گا، اور جو نماز کے ساتھ ساتھ دفن میں بھی شریک رہے اسے اللہ تعالیٰ 2 قیرات عطا فرمائے گا، اور 1 قیرات جو ہوتا ہے احد کے پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا انظر یا ابا ہریرہ، کیا بات کر رہے ہو ذرا بتاؤ تو، میں تو صرف اول حدیث جانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں، جا کر عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ کر کے آؤ۔ چنانچہ جب لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق کی۔ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا کہ اے لوگو، مجھے نہ ہی کھجور کے پودا لگانے نے اور نہ ہی بازار میں سودا سلف لینے نے مجھے مشغول نہیں کیا تھا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے میں مشغول رہا کرتا تھا۔ صرف مجھے امید ہے کہ اللہ کے رسول 1 لقمہ مجھے دے دیں تاکہ میں مروں نہ، میں زندہ رہوں اور میں اللہ کے رسول کی حدیثیں سنتا رہوں۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا انت یا ابا ہریرہ کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلمنا بحدیثہ، اے ابو ہریرہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ساتھ رہتے تھے اور آپ کی حدیثوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی حضرت ابو ہریرہ کے اس مقام کا اعتراف کیا، بلکہ حضرت زید ابن ثابت علم میں کتنا اونچا مقام تھا آپ لوگ جان سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم میں کتنا اونچا مقام تھا آپ لوگ جان سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حضرت ابو ہریرہ کی موجودگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے حضرت ابو ہریرہ فتویٰ دیں۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر کے اندر نقل کیا ہے کہ قدیم زمانے ہی سے مسلمان حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں پر اعتماد کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی یادداشت، اپنے مقام، اپنے قوت ضبط اور فقہ کے لحاظ سے قابل اعتماد تھے ان کے نزدیک۔ یہی کیا کم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عالم بھی ان کے سامنے باادب بیٹھتا تھا اور کہتا تھا اے ابو ہریرہ اس بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر چند ایسی سندیں نقل کی ہیں اور کہا کہ سب سے زیادہ صحیح حدیثیں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، اور اس سند کے ساتھ ہے امام زہری حضرت سعید بن مسیب سے بیان کرے اور سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن ابو زناد جو ہے عبد الرحمن العارج سے روایت کرے اور عارج جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں۔ اسی طریقے سے ابن عون اور ایوب سختیانی محمد ابن سیری سے روایت کریں اور یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابو ہریرہ سے بڑھ کر حافظہ رکھنے والا اور وسیع علم رکھنے والا کس کو پاؤ گے؟ یہی دیکھیں کہ علماء امت رحمہ اللہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی گفتگو بلکہ گستاخی کو ناقابل برداشت جرم سمجھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے دفاع کرتے تھے، خواہ حضرت اس میں ان کی جان ہی کا خطرہ ہو۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب تاریخ بغداد کے اندر، امام مزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن حبیب جو اس وقت قاضی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ہارون رشید کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مسئلہ چھڑ گیا، اور ظاہر بات کوئی مسئلہ چھڑتا ہے تو اس کے بارے میں 2 رائے رہتی ہے، لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، کوئی اس کہتا ہے کہ ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا نہیں یہ صحیح ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، تو جو لوگ مخالف تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ جو کچھ نقل کرتے ان میں قابل اعتماد نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن حبیب کہتے ہیں مجھے اس پر غصہ آیا اور غیرت آئی اور کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، حالانکہ ہارون رشید
رشید کی رائے وہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، اس کے باوجود ہم نے ہارون رشید کی پرواہ نہیں کی اور ہم نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، ابو ہریرہ صحیح النقل صدوق فیما یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سچے ہیں اور صحیح نقل کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں اس میں قابل اعتماد ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ چونکہ پوری مجلس میں گویا ہارون رشید کی تردید تھی، اسی لیے ہارون رشید بڑا غصہ ہوا، اس کے غصے کو دیکھ کر کے میں مجلس سے واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا ابھی گھر پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں دروازے پر دستک ہوتی ہے، دستک دینے والا ہارون رشید کا قاصد تھا اور کہتا ہے بادشاہ سلامت بڑے غصے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دیں اور وہ تم کو بلا رہے ہیں، اس لیے جلدی چلو۔ حضرت عمر ابن ابی حبیب کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے ہم نے تیرے نبی کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ابو ہریرہ کی شان ایسی ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے نبی کے ایک صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور تیرے نبی کو اس سے بڑا اونچا پایا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی جھوٹا آدمی رہے، اگر میں اس باتوں میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری تو حفاظت فرما۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ہارون کے پاس گیا، دیکھا ہارون بہت غصے میں ہے، آستین چڑھائے ہوئے ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہتا اے ابن حبیب، اے ابن حبیب آج تم نے میری جیسی تردید کی ہے، آج تک کسی نے میری یہ تردید نہیں کی، لیکن امیر المؤمنین، ہم نے کہا اے امیر المؤمنین ہم نے آپ کی تردید نہیں کی ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کی طرف سے دفاع کیا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچا جانا کہ آپ کی حدیثیں بیان کرنے والا کوئی جھوٹا آدمی آپ کے ساتھ رہے، اگر یہ معاملہ ہوا تو سارے کے سارے شرعی احکام رائے گاہ چلے جائیں گے، نہ روزے کے احکام معلوم ہوں گے، نہ نماز کے احکام معلوم ہوئے، طلاق اور نکاح اور حدود کے سارے احکام ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کو صحابہ ہی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا ہے۔ چنانچہ میرا یہ کہنا تھا، ہارون رشید کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہتا ہے احییتنی یا عمر ابن الحبیب احیاک اللہ، اے عمر ابن حبیب تو نے مجھے زندگی بخش دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے۔ اور اس کے بعد مجھے اس نے 1000 بلکہ 10,000 دینار بطور انعام کے دینا چاہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا مقام علماء کے نزدیک اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا ہے۔ آج جو لوگ حضرت ابو ہریرہ کے مقام کو گھٹانا چاہتے ہیں، کوئی انہیں درباری مولوی کہنا چاہتا ہے، کسی مسلک کے لوگ انہیں غیر فقیہ کہتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں حضرت ابو ہریرہ کے مقام کو نہیں گھٹا رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت ایک لمبا موضوع بلکہ ایک لمبا دورہ چاہتی ہے جس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ اگر کوئی کبھی موقع ملا تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بات رکھوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔